نبی کے جملے پہ غور کریں اور اسی سے سبق لے کر کے جانا میرے بھائی۔ نبی نے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، وہ لوگوں کہ دیندار لڑکی کو ترجیح دینا، دیندار کو اختیار کرنا، دیندار عورت کو اپنے گھر میں لاؤ گے، تمہارے گھر میں جو بھی کمی کوتاہی ہوگی، تمہارے گھر میں جس طریقے کی بھی بے حیائی ہوگی، جس طریقے کی بھی برائی موجود ہوگی، وہ لڑکی جو دیندار گھرانے سے آئی ہے، اپنے دین کی بنیاد پہ، شریعت کی بنیاد پہ، توحید کی برکت کی وجہ سے تمہارے گھر سے جو ہے اس طرح کی نحوست اور برائی کو ختم کرے گی انشاءاللہ۔ اسی لیے نبی نے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دیندار لڑکی کو ترجیح دینا، دیندار ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا۔ اور نبی نے یہ بھی کہا فَاظْفَرْ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا دیندار کا کیا مطلب ہے؟ بھائی دیندار تو سب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، دیندار کا مطلب یہ ہوتا ہے صرف نماز روزے کی پابند نہ ہو، بلکہ نماز روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنتوں کی پابند ہو، اسی طریقے سے توحید کو جانتی ہو، رب العالمین کی معرفت رکھتی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جانتی ہو، شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہو، اپنے شوہر کی عزت، اپنے شوہر کی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، ساس اور سسر سے سیمی فائنل اور فائنل کھیلنے والی نہ ہو۔ اس لیے کہ عورتیں کرتی ہیں نا بھائی، پڑوسن آتی ہے، ایک دن سیمی فائنل کھیل کے آتی ہے، دوسرے دن فائنل کھیلنے جاتی ہے۔ دیندار کا مطلب یہ ہے ایسی خاتون، ایسی لڑکی جو ساس سے، سسر سے، شوہر سے، بچے سے، گھرانے کے کسی بھی فرد سے لڑنے والی، سیمی فائنل کھیلنے والی، جھگڑنے والی نہ ہو، اسی طریقے سے شوہر کی ہر طریقے سے اطاعت کرنے والی ہو، اور شوہر کے گھر کے کام کاج کو خوشی خوشی انجام دینے۔ حاضرین جمعہ، شیر دل نوجوانوں، پیارے بچوں، اسلام کی شہزادیوں، مذہب اسلام نے ہمیں اور آپ کو جو دین دیا ہے وہ ہر طریقے سے کامل و مکمل ہے۔ مذہب اسلام نے انسانی زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہے۔ نکاح بھی انسانی زندگی کا ایک اہم شعبہ، ایک اہم حصہ، ایک اہم ترین موڑ ہے جو نسل انسانی کی بقا کے لیے نہایت ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب انسان بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اسی وقت سے اس کے والدین کے ذہن و دماغ میں اس کے لیے گھر بسانے کی فکر ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹا ہے تو ایسی صورت میں بہو کی تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، اگر بیٹی ہے تو ایسی صورت میں اچھے داماد کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جوں جوں جوانی کی عمر پروان چڑھتی ہے، اسی حساب سے والدین اپنے بچے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے رشتے کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ اپنے دوست و احباب سے، اپنے اعزاء و اقارب سے، اپنے جان پہچان کے لوگوں سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے یا بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ ہو تو خبر کرنا۔ جملہ بہت ہی اچھا ہے، جملہ بڑا خطرناک ہے کہ مناسب رشتہ ہو تو ہمیں خبر کرنا، لیکن مناسب رشتہ کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے اصل میں دو پٹری بنا رکھی ہے، ایک پٹری شریعت کی ہے، ایک پٹری ہماری اور آپ کی ہے جو زندگی اس پر چل رہی ہے۔ ہم نے مناسب رشتے کا مفہوم کچھ اور سمجھا ہے، شریعت کی نگاہ میں مناسب رشتے کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا کہ مناسب رشتے کا مطلب کیا ہے، رشتے کا انتخاب کیسے کریں۔ چونکہ سیزن وہی چل رہا شادی بیاہ کا، لہٰذا مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کم از کم اتنی سی بات ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی بیٹی ہے تو داماد کیسا ہو، اگر آپ کے بیٹے ہیں تو بہو کیسی ہو، اس کے بارے میں ہمارے پاس تھوڑی بہت جانکاری ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے اصل میں مناسب رشتے کا مطلب اپنے طور سے سمجھا، ہم اپنی زندگی اپنی پٹری پر چلا رہے ہیں۔ ہم نے مناسب رشتے کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ اگر لڑکا ہے، خود اس کا گھر ہو، خود اس کی تجارت ہو، خود جو ہے اس کے پاس بلڈنگ ہو، کوئی تجارت ہو، کوئی بزنس ہو، یا کہ کوئی سرکاری نوکری میں لگا ہو، مطلب یہ ہے کہ ہر طریقے سے ہم سوچتے ہیں کہ لڑکا مالدار ہو، یعنی لڑکے کی جیسی بات آتی ہے، داماد کی جیسے ہی بات آتی ہے، ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ لڑکا مالدار ہونا چاہیے۔ چاہے لڑکا نمازی ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، چاہے لڑکا توحید پرست ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، چاہے لڑکا شریعت کے تابع ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، چاہے لڑکا جو روزے رکھتا ہو، تہجد گزار ہو، شریعت کا پابند ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ ہماری اور آپ کی جو بحث ہوتی ہے عموماً جیسے ہم لڑکے کا داماد کا انتخاب کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نگاہ مال کے اوپر جاتی ہے، یہ ہمارا معیار ہے، ہم نے اس کو مناسب رشتہ سمجھا، حالانکہ مناسب رشتہ یہ نہیں۔ اسی طریقے سے لڑکی کے حوالے سے ہم نے مناسب رشتے کا مطلب یہ سمجھا کہ لڑکی
خوبصورت ہو. جیسے لڑکی کی بات آتی ہے پہلے نمبر پہ خوبصورت ہو. دوسرے نمبر پہ ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ لڑکی والے مالدار ہوں. لڑکی کی ناک ایسی ہو، لڑکی کی آنکھیں ہوروں کی طرح. ہورے دنیا کے اندر نہیں ملے گی بھائی، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ہے بہو کی تلاش میں نکلتے ہیں، ہوروں کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں. بسا اوقات اپنا جو بیٹا ہے یوں ہی اس کی جوانی ختم ہو جاتی. ہورے یہاں پہ نہیں ملیں گی بلکہ جنت کے اندر ہے. اس لیے بہت سارے اصل میں والدین ایسے کرتے ہیں نا کہ جیسی لڑکی کو تلاش کرنے جاتے ہیں آنکھیں بھی دیکھتے ہیں، لڑکی کو چلا کر کے دیکھتے ہیں، لڑکی چلتی کیسی ہے، آتی کیسی ہے. اور ہم نے جو مناسب رشتے کا مطلب یہی سمجھا کہ بھائی لڑکی کی چال چلن، اسی طریقے سے رفتار، اسی طریقے سے گفتار، قول و قرار، یہ کس طریقے کا ہے، یہ ہم نے مناسب رشتے کا مطلب سمجھا. مناسب رشتے کا مطلب یہ نہیں، مناسب رشتے کا مطلب جو شریعت نے بیان کیا وہی مناسب رشتہ ہے. تو آج کے خطبے میں ہمیں اور آپ کو یہی دیکھنا ہے کہ مناسب رشتہ کس کو کہتے ہیں. لڑکا ہے تو لڑکا کس ٹائپ کا ہونا چاہیے، لڑکی ہے تو لڑکی کس ٹائپ کی ہونی چاہیے، یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے انشاءاللہ. میرے محترم بھائیوں، چلیے ہم سب سے پہلے خواتین سے ہی شروع کرتے ہیں کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے. جیسے ہی ہم کسی بہو کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ شریعت نے کون سا معیار بنایا ہے کہ کس طرح کی لڑکی ہو، کیسی ہو، چال چلن کیسی ہو، یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. تو شریعت نے جو سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ بیان کیا اور بنیادی معیار بیان کیا وہ یہ کہ آپ جب بھی بہو کے تلاش کے لیے نکلے سب سے پہلے دینداری کو ترجیح دیں. لڑکی دیندار ہو، لڑکی با اخلاق ہو، لڑکی با حیا ہو، لڑکی باغیرت ہو، لڑکی توحید پرست ہو. ہمارے یہاں توحید پرست بھی نہیں دیکھتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی دولت آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، شریعت کے اعتبار سے بھی، انسانی فطرت کے اعتبار سے بھی، ہر طریقے سے سب سے بڑی دولت توحید ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگ دولت توحید نہیں دیکھتے ہیں بلکہ مادی دولت دیکھتے ہیں کہ لڑکی والے جو ہے مالدار ہے یا نہیں. میرے بھائیو، تو سب سے پہلا معیار جب بھی ہم کسی لڑکی کا انتخاب کریں تو دینداری دیکھ کر کے انتخاب کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر لڑکی دیندار ہوگی تو گھرانہ اچھا ہوگا، لڑکی دیندار ہوگی گھر آپ کا اچھا ہوگا، لڑکی دیندار ہوگی آپ کا گھر جنت نما بن جائے گا. اگر لڑکی بے دین ہو، لڑکی غیرت مند نہ ہو، لڑکی کے اندر دین کا دال نہ ہو، لڑکی بے حیا ہو، ایسی صورت میں سمجھ جائیے اگر آپ نے صرف مالداری دیکھ کر کے اٹھا لایا، یقین جانے آپ کا گھر جو پہلے سے سکون میں تھا وہ سکون ختم ہو جائے گا بلکہ جہنم نما بن جائے گا وہ گھر. اور یہی ہو رہا ہے. ابھی 10 دن نہیں ہوئے لڑکی اور لڑکے دونوں الگ، کوئی ایک دوسرے کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے جائیں گے بھائی؟ ہم نے شریعت سے ہٹ کر اپنی پٹری بنائی ہے، اسی پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات ہمیں لڑکی کو دیکھتے وقت کس بات کا لحاظ رکھنا ہے وہ یہ کہ لڑکی دیندار ہو. کیا دلیل؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5090، آپ نے فرمایا، آپ نے خبر دی، تنکح المرأة لأربعین، 4 چیزوں کی بنیاد پر عموماً لوگ عورتوں سے شادی کرتے ہیں. پہلی چیز نوٹ کریے، لمالہا، مال و دولت دیکھ کر کے، ولی حسبہا، خاندان والے ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں، توحید پرست ہے یا نہیں، اس پہ تو بحث نہیں کریں گے. ٹھیک ٹھاک مطلب مال و دولت کے اعتبار سے گھرانہ یا کہ خاندان اچھا ہے یا نہیں ہے، لوگوں کی نظر میں خاندان والوں کا چرچا ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو ولی حسبہا، دوسری چیز حسب نسب خاندان دیکھ کر کے. یہاں ایک نقطہ یہ بھی بیان کر دوں، ہمارے یہاں یہ رواج چل پڑا ہے، کوئی اگر لڑکا اگر سید ہے تو سیدہ لڑکی سے ہی شادی کرنے کو واجب سمجھتا ہے. ایسا نہیں، شریعت کا قانون ایسا نہیں ہے کہ کوئی سید ہے تو سیدہ لڑکی کو اٹھا لائے، ایسا ضروری نہیں ہے. کوئی پٹھان ہے تو پٹھانی لڑکی کو اٹھا لائے، ایسا ضروری نہیں ہے. کوئی شیخ ہے تو جو ہے شیخ کی لڑکی کو اٹھا کے لائے، ایسا ضروری نہیں ہے. کوئی جو ہے کوئی کسی بھی ذات برادری سے کسی کا تعلق ہے تو ضروری نہیں ہے. ہم نے یہ صرف جو ہے بنا لیا اپنے طور سے، اور اس کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ جوانی یوں ہی ضائع ہو جاتی ہے. ایک سید لڑکا ہے، سیدہ کی تلاش میں نکلتا، کوئی سیدہ مل ہی نہیں پاتی ہے. کیا کریں گے بھائی؟ جوانی کہاں جائے گی پھر؟ جوانی کی عمر ایسے کوئی رکنے والی نہیں، ختم ہونے کی چیز ہے. انسان ختم ہونے کے لیے دنیا کے اندر آیا. جب ہم سیدہ تلاش کرنے کے نکلتے ہیں، جب سیدہ نہ ملے تو کس کو دیکھیں گے پھر؟ یہ ذات برادری ہم نے بنا لی ہے، ذات برادری کا کوئی تعلق نہیں ہے. رب العالمین نے کہا، اللہ رب العالمین کی نظر میں اسی شخص کا مقام ہے جس کے اندر تقوی ہو، رب العالمین کا ڈر ہو، رب کی خشیت ہو. اس کے اندر مرد عورت دونوں کے دونوں شامل ہے. لہٰذا ہمیں اسی چیز کی پاسداری کرنی ہے، اسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ بھائی لڑکی چاہے بس توحید پرست ہو، لڑکی دیندار ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، شیخ ہو، کچھ بھی ہو، اس سے کچھ لینا دینا نہیں، بلکہ ہمیں دینداری کی بنیاد پہ شادی کرنی ہے، دینداری کی بنیاد پہ نکاح کرنا. اور اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لوگ عموماً مالداری کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے. تیسری چیز ولی جمالہا، خوبصورتی کی بنیاد پہ.
خوبصورتی دیکھیں گے، ساتھ ہی مالداری دیکھیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پہ چوتھی چیز کا تذکرہ کیا کہ ولی دینہا، دین کی بنیاد پہ لوگ شادی کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کے جملے پہ غور کریں اور اسی سے سبق لے کر کے جانا میرے بھائی۔ نبی نے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، کہ لوگوں، وہ صحابیوں، وہ لوگوں کہ دیندار لڑکی کو ترجیح دینا، دیندار کو اختیار کرنا، دیندار عورت کو اپنے گھر میں لاؤ گے، تمہارے گھر میں جو بھی کمی کوتاہی ہوگی، تمہارے گھر میں جس طریقے کی بھی بے حیائی ہوگی، جس طریقے کی بھی برائی موجود ہوگی، وہ لڑکی جو دیندار گھرانے سے آئی ہے، اپنے دین کی بنیاد پہ، شریعت کی بنیاد پہ، توحید کی برکت کی وجہ سے تمہارے گھر سے جو ہے اس طرح کی نحوست اور برائی کو ختم کرے گی انشاءاللہ۔ اسی لیے نبی نے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، دیندار لڑکی کو ترجیح دینا، دیندار ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا۔ اور نبی نے یہ بھی کہا فَاظْفَرْ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے ہم لوگ مال و دولت دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، حسب نسب دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، ایک مہینہ بھی نہیں چلتا ہے، نئے نئے جوڑے، ایسے بہت سارے ہزاروں واقعات ہیں۔ ابھی شادی ہوئی، ایک ہفتہ ہوا، کسی طریقے سے دوبارہ میکے آتی ہے خاتون، وہ لڑکی نہیں جاتی ہے۔ یہ فتنہ برپا ہو چکا میرے بھائی، اس لیے کہ ہم نے دین کو نہیں دیکھا۔ دین اگر دیکھے ہوتے اس طرح کی نوبت ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہم نے دین کو جس طریقے سے بازو میں رکھ دیا، اسی طریقے سے جو ہے آج کی یہ مصیبتیں ہمارے سر کے اوپر آ گئی ہے۔ ہم نے دین کی پٹری کو سائڈ میں رکھ کر کے اپنی پٹری پہ چلنا شروع کر دیا میرے بھائیوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو پہلا سبق دیا لڑکی کے حوالے سے، لڑکی کے انتخاب کے حوالے سے، وہ یہ کہ لڑکی دیندار ہو۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیندار کا کیا مطلب ہے؟ بھائی دیندار تو سب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ دیندار کا مطلب یہ ہوتا ہے صرف نماز روزے کی پابند نہ ہو، بلکہ نماز روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنتوں کی پابند ہو، اسی طریقے سے توحید کو جانتی ہو، رب العالمین کی معرفت رکھتی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جانتی ہو، اسی طریقے سے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، اپنے جو ہے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہو، اپنے شوہر کی عزت، اپنے شوہر کی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، ساس اور سسر سے سیمی فائنل اور فائنل کھیلنے والی نہ ہو۔ اس لیے کہ عورتیں کرتی ہیں نا بھائی، پڑوسن میں جاتی ہے، ایک دن سیمی فائنل کھیل کے آتی ہے، دوسرے دن فائنل کھیلنے جاتی ہے۔ عورتوں کا مزاج ہے، ساری عورتیں ہماری مخاطب نہیں ہیں، بلکہ کچھ عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو ایک مرتبہ تو کسی طریقے سے لڑ جھگڑ کر کے آئے گی، دوسری دفعہ فائنل ہی کھیل کر کے آئے گی۔ تو اسی لیے دیندار کا مطلب یہ ہے ایسی خاتون، ایسی لڑکی جو ساس سے، سسر سے، شوہر سے، بچے سے، گھرانے کے کسی بھی فرد سے لڑنے والی، سیمی فائنل کھیلنے والی، جھگڑنے والی نہ ہو، اسی طریقے سے شوہر کی ہر طریقے سے اطاعت کرنے والی ہو، اور شوہر کے گھر کے کام کاج کو خوشی خوشی انجام دینے والی ہو۔ ہمارے یہاں تو بھائی شادی کر کے لاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ شوہر کو ہی غلام بننا پڑتا ہے، شوہر ہی کو کھانا بنانا پڑتا ہے، شوہر ہی کو دیکھ ریکھ کرنا پڑتا ہے، اسی لگ رہا کہ جیسے جو ہے کسی بادشاہ کی بیٹی بس آ کر کے بیٹھ کر کے کھاتی ہے۔ خواتین ایسی مزاج نہ بنائے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے گھر کی دیکھ ریکھ آپ کے اوپر ہے، شوہر کی عزت و آبرو کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، بچوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، پالنے اور اسی طریقے سے تربیت کی۔ تو یہ دیندار کا مطلب ہوتا ہے کہ دیندار لڑکی ہو، یہ پہلا معیار ہوا۔ اسی طریقے سے دیندار کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا معیار بیان کیا کہ لڑکی جب تلاش کرنے جائیں اس کے اندر ایک صفت دیکھنا کہ بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ محبت کا اندازہ کیسے لگائیں گے بھائی؟ یہاں تو شادی سے پہلے ہی لڑکے اور لڑکیاں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ میں آ جاتے ہیں، سالوں سال جو ہے فون پہ بات چلتی رہتی ہے۔ کسی کے یہاں ہوتا ہے کہ بچپن میں ہی جیسے نکاح ہو جاتا ہے، کیا کرتے ہیں لڑکی لڑکے کو نمبر دے دیا جاتا ہے، لگے رہو بھائی، فون کرو، خوب لگے رہو۔ یہ محبت نہیں، اسلام میں اصل میں محبت کا جو تصور ہے وہ شادی بیاہ کے بعد محبت کا تصور ہے، لو میرج کا بھی اسی وجہ سے کوئی تصور نہیں۔ یہ محبت شادی بیاہ کے بعد جو میاں بیوی کے درمیان جو پیدا ہوتی ہے، یہ ہماری مالداری کی بنیاد پہ نہیں، اوپر والا جو اس محبت کو پیدا کرتا ہے میاں بیوی کے درمیان، زوجین کے درمیان، اور شادی سے پہلے ہم نے یہ محبت کا طریقہ اپنایا۔ یہی وجہ ہے کہ جس شادی کے اندر پہلے سے محبت ہوتی ہو وہ شادی کا عموماً کامیاب نہیں ہوتی، اور ایسا ہوتا بھی ہے، اور ہمارے سماج میں اس چیز کا رواج بہت زیادہ چل پڑا، اس لیے اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، خاندانی عورتوں کو دیکھیں گے، اس کی ماں کو دیکھیں گے، اس کی ماں کیسی ہے، گفتگو کیسی کرتی ہے، یہ چیزیں دیکھیں گے، اپنے بچے سے، اپنے بچوں سے کس طریقے سے محبت کرتی ہے، لاڈ پیار کیسے کرتی ہے، یہ چیزیں دیکھ کر کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لڑکی محبت کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے سورہ روم 21واں پارہ آیت نمبر 21 کے اندر رب العالمین نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ رب العالمین نے
तुम्ही में से यानी इंसानों में से ही औरतों को तुम्हारी बीवियों को पैदा किया। रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी ये मेहरबानी मेरे भाई, औरतों को किसी दूसरे जो मखलूक से पैदा नहीं किया। अगर दूसरी मखलूक से रब्बुल आलमीन औरतों को पैदा करता, ऐसी सूरत में मिजाज एक जैसा नहीं होता था। तो रब्बुल आलमीन का ये फजल है हमारे ऊपर, रब्बुल आलमीन की मेहरबानी है कि हमें इंसानों में से औरतों को पैदा किया। उसके बाद जो रब्बुल आलमीन ने कहा लितस्कुनू इलैहा, औरतों को क्यों पैदा किया गया? इसलिए ताकि तुम शादी करो, उसके बाद औरतें ये सुकून का जरिया बने। माफ़ करें माएँ और बहनें, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो शोहर के लिए आज मुसीबत बनी बैठी है, शोहर के लिए मुसीबत बनी बैठी है। रब्बुल आलमीन ने औरतों को पैदा ही इसीलिए किया कि बेचारा शोहर बाहर कमा करके आता, वहां से टेंशन लेकर के आता। जैसे ही घर में शोहर दाखिल हो, बीवी ऐसी हो, दीनदार हो, समझदार हो, इशारे को समझती हो कि शोहर को देख करके शोहर के टेंशन को खत्म कर दे, ऐसी बहू लाएं, ऐसी बीवी का इंतखाब करें, ऐसी लड़की का इंतखाब करें। खैर, रब्बुल आलमीन ने मकसद बयान किया, हमने तुम्हारी बीवियों को इसलिए बनाया ताकि तुम जो उनसे सुकून हासिल करो। यहाँ सुकून नहीं, मजीद टेंशन ही हमारे पास आ जाता है। जो मतलब बीवी बाल बच्चे वाले हैं, बीवी अगर मुसीबत बन जाती है, मजीद घर आते ही टेंशन बढ़ जाता है। जबकि रब्बुल आलमीन ने कहा तुम सुकून का जरिया हो। माओ बहनों के लिए सबक है, सुकून का जरिया बने। शोहर अगर मुसीबत में मुबतला है, किसी भी तरह की मुसीबत हो, तिजारत का टेंशन हो, हर तरह के टेंशन को खत्म करने की जिम्मेदारी एक बीवी के ऊपर होती है और होनी भी चाहिए। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने कहा लितस्कुनू इलैहा। उसके बाद रब्बुल आलमीन ने कहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, मियाँ बीवी के दरमियान जो उल्फत, जो मोहब्बत पैदा होती है ना, ये इंसानों का कमाल नहीं, इंसानों की बस की बात नहीं। ऊपर वाला रब्बुल आलमीन मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, उल्फत, हमदर्दी, गमगुसारी पैदा करता। यही वजह है कि अभी नई नई शादी होती है, शोहर है, अभी 10 दिन भी हुए है शादी के, उसके बाद बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं। जिस वक्त शोहर निकलता है उस वक्त ये बीवी, नई बीवी अभी, और वो बीवी आंसू बहाती है, जबकि 1 महीना पहले वो अजनबी लड़की थी, आप अजनबी मर्द थे। लेकिन रब्बुल आलमीन ने शादी के बंधन के जरिए से, निकाह के बंधन के जरिए से मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी कि एक बीवी 10 दिन के बाद ही अपनी जान अपने शोहर के पैरों तले गंवाने के लिए तैयार हो जाती है। ये ऊपर वाला मोहब्बत पैदा करता है। तो लिहाजा इस्लाम का तसव्वुर क्या है? बाद में मोहब्बत होती है, पहले मोहब्बत का कोई तसव्वुर नहीं है। तो मुझे जो साबित करना था वो ये है कि जब भी लड़की का इंतखाब करें तो मोहब्बत, ज़्यादा मोहब्बत करने वाली लड़की को तरजीह दिया करें। इसी तरीके से तीसरा मेयार वो क्या है? तीसरा मेयार ये है ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली हो। हमारा रुझान क्या रहता है भाई? ज़्यादा जहेज लाने वाली हो। यही है ना भाई, हम तो गलत नहीं बोल रहे हैं। इसलिए कि हमारा रुझान यही रहता है कि यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेयार क्या बता रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली खातून को अपने घर में लाओ, बहू बना करके लाओ, ऐसी खातून को तलाश करके लाओ जो ज़्यादा बच्चे दे। और हमारा रुझान जो सबसे ज़्यादा मालदार हो, जिसके वालिदैन सबसे ज़्यादा मालदार हो, किसी तरीके से माल और दौलत लड़की के चक्कर में साथों साथ आ जाए तो हमारे लिए खुशनसीबी है। ये लोग समझते हैं, समझना नहीं बल्कि शरीयत हमें क्या समझाती है वो ये है कि लड़की ज़्यादा बच्चा देने वाली हो। कैसे मालूम करेंगे? ये भी ख़ानदानी औरतों को देखेंगे, ख़ास करके उसकी माँ को देखेंगे, बच्चे कितने हैं। तो ये तजुर्बे की बुनियाद पे, मुशाहिदे की बुनियाद पे होगा। बहरहाल इसकी क्या दलील है? सुनन नबी दाऊद की सही रिवायत हदीस नंबर 2050, एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत माकिल बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, फ़क़ाल, और कहा, इन्नी असब्तु इमरातन ज़ात हसबिन व जमालिन, अल्लाह के रसूल और करें, मुझे एक औरत मिली है जो हसब नसब वाली है, जो अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती है और खूबसूरत भी है। सहाबी बयान कर रहे हैं नबी के सामने, मुझे एक ऐसी औरत मिली है जो हसब नसब वाली है, खूबसूरत भी है, मसला ये है व इन्नहा ला तलिद, लेकिन बच्चे नहीं देती है, बच्चे नहीं देती है। तो इमाम कायनात का जवाब हमें और आपको याद रखना, अपने जहन के कोने में इस बात को नोट कर लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि फ़क़ाल ला, फिर ऐसी खातून से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब सहाबी ने कहा क्या मैं शादी कर लूँ उस खातून से, तो नबी ने कहा फ़क़ाल ला, शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो सहाबी दूसरी दफ़ा नबी के पास आए, फ़नहाहु, नबी के अल्फाज नबी ने फिर दोबारा मना कर दिया। फिर तीसरी दफ़ा वो सहाबी आए। इससे कम से कम इशारा मिलता है कि सहाबी को वो खातून पसंद थी,
لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہمیشہ آگے رکھا. یہ مزاج اپنے اندر پیدا کریں. ہمیں کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز ناپسند ہے، اس بات کا اختیار ہمیں اور آپ کو رب العالمین نے نہیں دیا. رب العالمین نے جب اسلام گھرانے میں پیدا ہوئے اسی وقت سے رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسلام کا جو پٹا گلے کے اندر جو ہے ہمارے گلے کے اندر ڈال دیا. لہٰذا ہماری پسند اور ناپسند نہیں چلے گی. شریعت نے جس چیز کو پسند کیا اسی پسند کو اختیار کریں، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ جب وہ صحابی آئے تو نبی نے جواب دیا کہ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ وہ صحابیوں، وہ لوگوں زیادہ محبت کرنے والی، محبت کی بھی دلیل یہ حدیث ہے، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی خاتون سے شادی کیا کرو، نکاح کیا کرو. وجہ کیا؟ فإنی مکاثر بکم الامم، وجہ یہ ہے کہ میں تمہاری تعداد کو دیکھ کر کے کل قیامت کے دن فخر کروں گا. ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو، یہی تو ہمارا مزاج بنا نا بھائی. عورتیں بھی آج کل مزاج ایسی بنا رکھی ہے نا کہ زیادہ بچے نہیں چاہیے، کوئی ضرورت نہیں، بلکہ شریعت کا مزاج ایسا ہے، شریعت کا مزاج ایسا ہے کہ جتنے بچے ہوں گے اتنے ہی آپ کے لیے نجات آسان ہو. اگر نیکوکار ہوں گے تو نجات ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ آپ کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے نہیں بنیں گے؟ بنیں گے نا. اگر ایک ہی بچہ ہو، اگر وہ بھی شیطان نکل جائے پھر نجات کا ذریعہ کیا ہوگا بھائی؟ اس لیے کم از کم اس ناحیے سے بھی ہر طریقے سے آپ سوچیں کہ زیادہ بچے والے ہی کامیاب اور خوش نظر آتے ہیں. یہاں تو ارے کون کما کر کے کھلائے گا، اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گا، اتنی روزی کہاں سے لاؤں گا. اس کی یہ اس چیز کی ہمارے جو ذہن میں فکر ہوتی ہے، یہ فکر آپ نہیں کرنا. اوپر والے نے رب العالمین نے جب یہ وعدہ کر لیا کہ زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں سارے جاندار کو روزی دینا ہمارے ذمے ہے، ہمارے اور آپ کے ذمے میں نہیں بلکہ اوپر والے کے ذمے ہے. لہٰذا زیادہ بچے جننے والی عورت کو ترجیح دینا. اسی طریقے سے ایک اور معیار وہ کیا ہے؟ لڑکی کو جب تلاش کریں تو ایسی صورت میں باکرہ کو ترجیح دیں. باکرہ بولتے ہیں کنواری کو ترجیح دیں. سیبہ یعنی شوہر دیدہ بیوہ کو ترجیح نہ دیں. شادی کر سکتے ہیں، نہ دے کا مطلب یہ نہیں کہ شادی نہیں کر سکتے، شادی کر سکتے ہیں، جائز اور درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کنواری کو ترجیح دیں. اس لیے کہ علم کہتے ہیں کہ باکرہ کے اندر حیا بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ایک شوہر دیدہ بیوہ عورت کے مقابلے میں، خاتون کے مقابلے میں باکرہ کے اندر بہت زیادہ حیا اور غیرت پائی جاتی ہے. خیر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا، تزوج، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ صحابی رسول نے کہا نعم، قلت نعم، میں نے کہا کہ شادی کر لی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بکرن ام سیبن، تو نے باکرہ کو ترجیح دیا، باکرہ سے شادی کی ہے یا کہ بیوہ سے شادی کی ہے؟ صحابی رسول جو جواب دیتے ہیں کہ میں نے سیبہ کو ترجیح دی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جملہ کہا تھا اسی جملے سے استدلال کرنا وہ یہ ہے، نبی نے کہا افلا جاریتن تلاعبها وتلاعبک، تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی تاکہ وہ کنواری لڑکی تمہارے ساتھ کھیلے اور تم اس کے ساتھ کھیلو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے کم از کم اتنی تو بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ صحابی رسول کنواری لڑکی کو ترجیح دے، لیکن مصلحت تھی. مصلحت ہو اگر آپ کے پاس بھی تو باکرہ کے بجائے آپ بیوہ کو ترجیح دیجئے. وہاں پہ صحابی کے پاس مصلحت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 2097 کے اندر، اس کے اندر کیا ہے کہ ان علی اخوات، میری چند بہنیں ہیں، لہٰذا میں نے سوچا کہ تجربہ کار خاتون کو اپنے گھر لاؤں گا تو تجربہ کار خاتون جو ہے ہماری بہنوں کی زیادہ طریقے سے اچھی طریقے سے تربیت کر سکتی ہے، دیکھ ریکھ کر سکتی ہے، کنگھیاں کر سکتی ہے، ہر طریقے سے دیکھ بھال کر سکتی ہے. اس مصلحت کی بنیاد پہ انہوں نے بیوہ کو ترجیح دیا. تو ہمیں جو اس حدیث کے حوالے سے پیغام دینا وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی لڑکی کا انتخاب کریں تو باکرہ کو یعنی کنواری لڑکی کو ترجیح دیں. اسی طریقے سے لڑکے کے حوالے سے ایک بات بیان کر کے بات ختم کروں گا، اس لیے کہ لڑکے کے حوالے سے صرف اگر دین کی بات کہہ دی جائے یہی پہ بات ختم ہو جائے گی. تو لڑکا جیسی تلاش کرنے جاتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکا کتنا کماتا ہے، آمدنی کتنی ہے، تجارت کتنی ہے، خود کی بلڈنگ ہے یا نہیں، خود کا مکان ہے یا نہیں، خود کی زمین و جائیداد ہے یا نہیں، کیا ہے اس کے پاس. مطلب ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ لڑکا مالدار ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہی اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کرائیں گے. یہ مزاج یہ ہم نے بنا لیا، یہ پٹری ہم نے بنا لی ہے، یہ مزاج اور یہ طریقہ، یہ معیار ہم نے بنا لیا. شریعت کا معیار کیا؟ لڑکے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے حدیث نمبر 1084، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کے سرپرستوں سے بالخصوص مخاطب کر کے کہا کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ وہ لڑکیوں کے گارجنوں، سرپرستوں، اپنے ذہن میں نوٹ کر لو، نبی نے کہا جب تمہارے پاس کوئی ایسا لڑکا، ایسا آدمی
شادی کا پیغام یا کہ نکاح کا پیغام لے کر کے آئے، من ترضون دینہ، جس کے دین سے تم مطمئن ہو، وخلقہ، اور جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو، تو فزوجو، نبی کا حکم ہے، نبی کے الفاظ ہیں کہ ایسے داماد کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا کرو بلا سوچے سمجھے، بس دیندار ہے۔ پھر دیندار کا وہی مطلب ہوگا کہ روزے نماز کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلتا ہو، سب سے بڑی بات تو یہ کہ توحید پرست ہو۔ میرے بھائیوں، تو دیندار لڑکا اگر ہمیں اور آپ کو ملے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے، بلا چوں چرا، بلا کسی سوچے سمجھے، بلا کسی دنیا داری، دنیا کو دیکھ کر کے، بلا کسی مادی سبب کے، بلا کسی مال و دولت کے، بلا کسی گھر بار دیکھ کر کے، بلا کسی تجارت دیکھ کر کے، کسی بھی چیز کو نہیں دیکھنا، صرف دیندار ہے یا نہیں ہے اور اچھا اخلاق ہے یا نہیں ہے، اخلاق مند ہے، انتخاب کرو ایسے لڑکے کا اور اپنا داماد بناؤ۔ اس کے بعد نبی نے کہا الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، یاد رکھو اگر ایسے لڑکے کو ترجیح نہیں دو گے، یعنی داماد نہیں بناؤ گے، دیندار ہے، اخلاق مند ہے، تو کیا ہوگا؟ جوانی ادھر بیٹی کی ختم ہوگی، ساتھ ہی ساتھ اس زمین کے اوپر فتنہ برپا ہوگا، اور ہو رہا یہی ہو ہی رہا کہ ہم نے دینداری کو جیسے ہم نے اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، تب سے یہ مصیبت اور یہ فتنہ بالکل عام ہو چکا اس روئے زمین پر۔ اسی لیے نبی نے کہا الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر ایک نقطہ اور بیان کروں گا، وہ کیا ہے؟ مجھے معلوم ہوا کہ اگر کوئی نوجوان کسی طریقے سے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اگر کہے سسرال والے سے ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں جہیز کا سامان نہیں چاہیے، تو یہ سسرال والے، لڑکی والے زبردستی اپنے ہونے والے داماد سے کہتے ہیں جب تم ہم سے نہیں لوگے تو ایسی صورت ہے تم خود سے سامان جہیز تیار کرو۔ یہ صرف ہم نے مزاج بنا لیا۔ آپ کی ذمہ داری کہاں تک تھی؟ آپ کی ذمہ داری لڑکی کو جو ہے پالنا، اسی طریقے سے پرورش کرنا اور اچھے داماد کو دیکھ کر کے جو رشتہ طے کر دینا، یہی تک آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد آپ یہ سامنے والے کو جو ٹارچر کریں، سامنے والے کو ٹچ کرتے رہیں، دھونے والے داماد سے مخاطب ہو کر کے کہیں کہ اگر تم مجھ سے سامان جہیز نہیں لوگے تو خود سامان جہیز تیار کرو۔ ایسا ضروری نہیں ہے، یہ صرف ہم نے بنا لیا۔ آئیے میں کنواروں کے حوالے سے اسی طریقے سے جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں، جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہے، یا کہ جن کو ڈر ہے کہ ہمارے پاس کمائی دھمائی کچھ نہیں ہے، آمدنی کچھ نہیں، شادی کریں گے کون کما کر کے کھلائے گا، ایسے لوگوں کے حوالے سے میں ایک حدیث آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر رب العالمین نے مدد کرنا اپنے لیے فرض سمجھا۔ کون؟ رب العالمین نے تین قسم کے لوگوں پر مدد کرنے کو اپنے اوپر لازم قرار دیا۔ پہلا شخص المجاہد فی سبیل اللہ، رب العالمین کے دین کے لیے، رب العالمین کے اسلام کی سربلندی کے لیے میدان جہاد کے لیے نکلتا ہو، تلواریں چلاتا ہو، اسلام کے بول بالا کے لیے نکلتا ہو، اور ایسی صورت میں رب العالمین جو اس شخص کے اوپر مدد کرتا، رحمتیں نازل کرتا، پہلا شخص۔ دوسرا شخص والمکاتب الذی یرید الادا، خیر یہ تو آج کا ماحول ہے نہیں، وہ مکاتب غلام، کاتب غلام بولتے ہیں، ایسا غلام جو کسی کے ماتحت میں ہو، اپنے سیٹ سے اپنے مالک سے کہے میں اتنے پیسے کہیں سے بھی لا کر کے آپ کو دے دوں گا، مجھے آزاد کر دینا، اس کو مکاتب غلام بولتے ہیں۔ بہرحال مکاتب غلام جس نے وعدہ کیا اپنے مالک سے، تو اللہ رب العالمین اس کی جو امداد کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہر طریقے سے۔ اس کے بعد تیسرا شخص والناکح الذی یرید العفاف، ایسا شادی شدہ، شادی کرنے والا شخص جو پاک دامنی کی نیت سے، شادی کا ایک مقصد یہ بھی ہے نا بھائی ہم زنا سے بچ جائیں، بدکاری سے بچ جائیں، غلط راستے سے چلنے سے بچ جائیں، تو جس نے پاک دامنی کی وجہ سے شادی کیا ہو، ایسے شادی کرنے والے مرد کی، عورتوں کی رب العالمین مدد کرتا ہے۔ تو ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ روزی ہے یا نہیں ہے، مال و دولت ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کے سرپرستوں سے بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے داماد کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ سامان لاؤ، یہ لاؤ، ہماری بیٹی کو شہزادی کی طرح رکھو، ہماری بیٹی کو ویسے اور ایسے رکھو، یہ کام نہیں کرے گی، وہ کام نہیں کرے گی، پھر گئی کیوں ہے میرے بھائی؟ کام نہیں کرے گی، وہ نہیں کرے گی، جب آپ بھی سب کچھ یہاں سے بیان کریں گے ایسا نہیں چلے گا۔ آپ کا کام تھا رشتہ طے کر دینا، اچھے دیندار گھرانے میں شادی کرا دینا، اس کے بعد پھر لڑکے کی ذمہ داری ہے، آپ کے داماد کی ذمہ داری ہے کہ داماد جو کھائے گا وہ کھلائے گا، داماد جو پہنے گا وہی پہنائے گا، داماد کا گھر جیسا ہوگا، جس گھر میں وہ رہے گا اسی گھر میں اپنی بیوی کو رکھے گا، آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو خلاصے کے طور پر یہ کہوں گا کہ لڑکے کے لیے شادی کا معیار کیا ہے؟ دیندار ہو،
دیندار ہو، اخلاق مند ہو، اور لڑکی کے حوالے سے دیندار ہو، لڑکی اسی طریقے سے محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے دینے والی ہو، کنواری ہو، تو یہ سارے معیارات اپنے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ ان معیارات کو سامنے رکھیں گے اور شادی کے مسائل کو سامنے رکھ کر کے شادی کا مسئلہ حل کریں گے۔ ایسی صورت میں میاں بیوی کے درمیان برکت ہوگی، الفت و محبت ہوگی اور وہ شادی کامیاب بھی ہوگی۔